الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد کی صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمان ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمان ہو گیا جس کے حضور ہو گئے واللہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا سرا خوف نہ رکھ رضا سرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا سرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ ہم جو کورس کر رہے ہیں اس میں بہت سارے وہ مسائل ہوں گے کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے فرض کفایہ ہو. اچھی نیتیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ اس سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. چند نیتیں میں عرض کرتا ہوں، آپ دل کی تائید کے ساتھ ان نیتوں پر انشاءاللہ کہیں. ہم یہ کورس اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں اور کروائیں گے انشاءاللہ. جو کچھ سیکھا جائے گا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. سیکھے ہوئے کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوران کورس کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے سننے والوں کہنے والوں کو کسی قسم کی
زحمت کا سامنا کرنا پڑے. مزید بھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اگر کورس کے یعنی اس بیان کے اختتام کے بعد کچھ پوچھنا چاہیں تو اس وقت پوچھنا چاہیے. بعد اسلامی بھائی کو بھی گفتگو جاری ہوتی ہے تو بیچ میں ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ کوشش فرمائیں اپنا سوال نوٹ رکھیں تاکہ جو ہماری روانی ہے بیان کرنے کی وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو جب آپ کچھ پوچھنا چاہیں اس کو نوٹ رکھیں، جب بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ الگ سے انشاءاللہ وہ ٹائم ہوگا اس میں سوالات جوابات وغیرہ کا سلسلہ ہو سکے گا. تو آئیے ہم اپنا کورس شروع کرتے ہیں. یہ کفن دفن کے متعلقہ چیزیں ہیں. ان میں پہلا مدری کوڈ یہ ہے کہ نزا، یہ ایک بہت مشہور لفظ ہے، اس پر نزا کی کیفیت داری ہو گئی. نزا کیا ہوتا ہے؟ سو لٹرل میننگ آف نزا پولنگ، کھینچنا، اور اس سے مراد سیپریشن آف اسپرٹ فرام باڈی، جسم سے روح کا جدا ہونا، اور اسی کو ڈیتھ بھی کہتے ہیں، یہی موت آنا ہے. Jazakallah for your brother. Just a quick couple of things need to ask before. Is there any brother who completely doesn't understand the Urdu, our own language? He just understand only English. Is there any brother here? I think there are some who understand the bits and parts of Urdu and English, alhamdulillah. So I think majority of brothers understand the Urdu, yeah, inshallah. Our Ustaz at the start of this course, the first of thing, means nazar. Okay, when somebody is about to die, his soul is about to leave his body. Nazar means pulling. Pulling means pulling the soul from the body, yeah. It means the person is nearly like you can say about deathbed. Okay? So that thing, that time, the period is called nazar. Okay? And inshallah, Sada will explain more. What's another author explain? جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو مومن ہے، اس کے فوت ہونے کی سائنس علامتیں کیا ہیں؟ ایک روایت میں یہ ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مرنے والے میں 3 علامتیں لکھو، 3 سائنس. نمبر 1، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، سویٹ آن ہز فورہیڈ. دوسرا، آنکھوں میں آنسو آئیں، جس وقت اس کی جان نکل رہی ہے تو ٹیئرز ان ہز آئیز، یہ دوسری نشانی ہے مومن کی. اور تیسرا، نتنیں پھیل جائیں، کیونکہ جب وہ کیفیت ہوتی ہے، آپ نے اگر جانور کو سلاٹر کیا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے، جس سے اس کے نسلیں پھیلتے ہیں. ایسے ہی بندہ مومن جب فوت ہونے لگتا ہے تو ایک سائن یہ ہو سکتی ہے اس کے صاحب ایمان ہونے کی کہ اس کے نتلیں پھیلے. There are 3 signs when you see a mu'min passing away. Okay? One sign is he will sweat. The other sign is his tears will flow, meaning you'll see crying coming out his eyes. And the third sign is the nose will expand. So یہ جو 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. مومن کے لیے یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. لیکن شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے اندر یہ 3 نشانیاں آپ نہیں پاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے، دنیا میں اس نے مسلمان ہی ہو کر زندگی گزاری ہے، تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کے اندر یہ 3 نشانیاں نہیں پائی گئی تو یہ صاحب ایمان نہیں، ایسا نہیں. لیکن یہ 3 نشانیاں ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. جب کسی کی جان نکل رہی ہو تو جو پاس لوگ موجود ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جب جان نکل رہی ہو تو اسے تلقین کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تلقین کا کیا مطلب ہے؟
کہ آس پاس کے لوگ اتنی آواز سے کلمہ شہادت پڑھے کہ جس سے وہ شخص جس کی جان نکل رہی ہے وہ سن رہا. جیسے یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا محمدا رسول اللہ. جیسے اذان میں پڑھا جاتا ہے تو اذان میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اشہد ان محمدا رسول اللہ, سے وہی کلمات یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کلمہ شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس میں جو شخص فوت ہو رہا ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ تم پڑھو, اس کو یہ نہیں کہنا, آپ خود پڑھیں بس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر حدیثوں میں جسٹ یہ کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یہ فضیلت ملتی ہے, تو اس سے مراد کلمے کا نام, دس از نیم آف کلمہ, ورنہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس میں آلریڈی مراد ہوتا ہے, مینشن نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے مراد ہوتا ہے. کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن وہ محمد الرسول اللہ مانے نہیں تو ایسا شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. تو جن حدیثوں میں لا الہ الا اللہ یا اس کی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں اس سے مراد پورا کلمہ ہے اور یہ صرف اس کلمے کا نام. So my dear Islam brothers, if you see a mu'min dying on a deathbed, the surrounding people should do talqeen. Talqeen is to recite kalma shahadat. Yeah? So inshallah. اب ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب غسل دیا جانے لگتا ہے تو پانی جو جمع ہوتا ہے اس پانی کے اندر سم ٹائم لوگ ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا نہیں ہے, زیادہ ٹھنڈا تو نہیں, زیادہ گرم تو نہیں ہو گیا ہے. تو یہ جو انگلی ڈالی جاتی ہے چیک کرنے کے لیے, اس کے بارے میں شرعی رولنگز کیا ہیں, کیا ہر بندہ اس کے اندر انگلی ڈال سکتا ہے یا نہیں, تو اس کو بہت توجہ سے سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں یوزلی جو پانی ہوتا ہے وہ 225 فٹ سے کم ہی ہوتا ہے, تو اس کو شرعی اصطلاح میں 225 فٹ کو دا در دا کہتے ہیں, ٹائم بائی ٹائم. تو اگر اتنا پانی ہو وہ پانی کثیر پانی ہوتا ہے, اس کے اندر اگر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ مستعمل نہیں ہوتا. لیکن اگر اس سے کم ہے جیسے بالٹی میں رکھا ہوا ہے تو بالٹی بہت چھوٹی ہے, اس کے اندر جو پانی ہے وہ کثیر پانی نہیں ہے, اس کے اندر بے وضو شخص نے ہاتھ ڈالا, انگلی ڈالی, ناخن ڈالا تو پانی کیا ہو جائے گا, اور مستعمل پانی سے آپ ڈیڈ باڈی کو غسل نہیں دے سکتے, پھر آپ کو پانی چینج کرنا پڑے گا, یا پھر وہ پانی جو ہے جو مستعمل ہوا ہے اس سے زیادہ غیر مستعمل پانی اس کے اندر ملایا جائے گا تو اب وہ وضو یا غسل کے قابل ہو جائے گا. When a body is ready for the ghusl, mostly the family members they come into the ghusl area, they give the wash to the body. Like the problem is when somebody is going next to the the sink to fill the bucket for the water, kya karte hain कि without washing his hands they put bucket underneath the tap and they start filling the water. Okay? The best thing is before you put bucket under the tap, make sure wash your hands first. There should be only one person next to the tap who can fill the bucket. Okay? Normally, if there are two couple of brothers sitting there next to the sink, everybody starts filling the bucket up, then the water get mustamal. Or they can do, all brothers should have to wash your hands like for up till here. Because that all part that we wash for the wuzu, everything is go into the water is kind of पानी का मुस्तामल. ठीक है, करना ये होता है कि जो सिर्फ एक बंदे को आप अलाउड करें टैप के नीचे, ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि एक बंदा जो पानी bucket पर रखती है, the पानी is coming there, bucket is full. One person should have this like mug
they can put what you should have 2 buckets. The best thing 2 buckets. This is water coming right into the bucket. This bucket. Then this person should give bucket or lota. You can say now lota. Then start washing the body. اگر ایک ہی سارے بندے کرنا شروع کر دیں گے نا تو پانی ذرا کسی کا ہاتھ بھی پہ لگ گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا, پھر اس سے آپ باڈی کو غسل نہیں دے سکتے. The best thing is only one person should go next to the sink, start filling the water. Before filling the water, you should wash your hands. Then you start using the water for the body one. ٹھیک ہے. ایک چیز کی طرف توجہ فرمائیں کہ میری طرف سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ بے وضو اگر ہاتھ ڈالے گا تو وہ غسل کے قابل نہیں رہے گا, اور حاجی عبدالرشید یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ دھو کر ڈال دیتا ہے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگرچہ باقی وضو اس نے نہیں کیا. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, کلیریفائی کر لیں کہ اگر کوئی کمپلیٹ وضو نہیں کرتا, جسٹ وہ ہاتھ دھو لیتا ہے, ڈالنے سے پہلے صرف ہاتھ دھو لیتا ہے, باقی کا اس کا وضو ابھی نہیں ہوا ہے, چہرہ نہیں دھویا, اس نے بازو نہیں دھوئے, مسا نہیں کیا, پاؤں نہیں دھوئے, صرف ہاتھ دھو لیا یا صرف سیدھا ہاتھ ہی دھو لیا, رائٹ ہینڈ جسٹ یہ بھی دھو لیا اور اس کو اس نے پانی کے اندر ڈالا ہے چیک کرنے کے لیے, تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا, وہ پانی وضو غسل کے قابل رہے. ونس اگین لسن, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کی طرف توجہ رکھنی ہے. اگر کوئی شخص میت کو غسل دینے لگا ہے اور وہ پانی چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے یہ باوضو. اگر وہ پورا کمپلیٹ باوضو نہیں ہے تو ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے اس ہاتھ کو کیا کرے گا, دھو لے. تو اگر اس کا وہ ہاتھ دھل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ اس کا باوضو ہو گیا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اب اس کو وہ پانی کے اندر چیک کرنے کے لیے ڈال سکتا ہے. ایک چیز اور عرض کر دوں, ہمارا ہاں ابو فیضان دین احمد ہماری سروس ہے, ہم یہ کرتے ہم نے شاور لگایا ہوا. ٹھیک ہے, the best thing if you have a shower into the wash area, it's very good. So then you don't need to these kind of buckets, just only you can use shower. اگر آپ نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے پھر آپ کو اس کا مسئلہ نہیں رہے گا. بیسٹ تھنگ ہے شاور کے ساتھ آپ باڈی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ it will be very good, it will be easy for the given a ghusl to a deceased one. جب کوئی میت کو نہلاتا ہے, غسل دیتا ہے, تو اس کی کیا فضیلت ہے, ریوارڈ کیا ملے گا؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا. میت کو غسل دینا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ایریے میں وہ مسلمان ہیں جو میت کو نہلا رہے, ان کو اطلاع پہنچی کہ ایک مسلمان فوت ہو گیا, تو اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی غسل دے دیا تو اس سے وہ فرض پورا ہو جائے گا. باقی سب کو اس ایک بندے کا ڈیڈ باڈی کو غسل دینا انف ہو جائے گا, کفایت کرے گا. اب کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگر اس پورے ایریے میں کسی نے بھی غسل نہیں دیا, غسل کے بغیر ہی میت کو دفنا دیا گیا, تو سب گناہ گار ہوں گے جن تک وہ اطلاع پہنچی ہے اور جو غسل دینے پر قادر تھے. صلو علی الحبیب. Ustaz has mentioned regarding the rulings of the Farzid, this is Farz al-Kafaya, and if you get to know that someone's passed away, it's obligatory on one person to perform a ghusl. And if that person doesn't perform ghusl, meaning that area no one performs a ghusl, and you bury the deceased without the ghusl, then the sin will come upon everybody in that community. تختہ میت لائک دس, اس کو آپ تختہ میت شمار کریں گے جس کے اوپر ڈیڈ باڈی کو لٹایا گیا. تو اس کو غسل دینے سے پہلے اس تختے کو دھونی دیں. اسموک, خوشبودار اسموک وہ دھونی کہلاتی ہے. تو اس کو خوشبودار اسموک کے ساتھ دھونی دی جائے گی.
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بتیاں یا لوبان اس کو جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار 3 ٹائم 5 ٹائم 7 ٹائم غسل کے تختے کے گرد پھرائیں. اب اس کا پریکٹیکلی طریقہ آپ دیکھیں کہ اگر بتیاں وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ تختہ غسل کو دھونی کیسے دینی. If you start from here, that 1, 2, we'll go to that 2. So اسی طرح 3 times, 5 times, or 7 times you need to go around the body to make a fragrance of this area. You know, the person, brother who are giving ghusl, if any smell come from the body, so it doesn't look nice, you know. So if you already got this fragrance, so you know, it will be easy for them to give a ghusl to this person. ایک عوامی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو تختہ غسل ہے اس کو دھونا ضروری ہے. تو دھونا ضروری نہیں، اس کو خوشبو دے لینا مستحب ہے. یہ جو ابھی آپ نے عمل دیکھا ہے یہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے. جو دھونی دینا ہے تختہ غسل کو یہ شرعی طور پر کیا ہے؟ مستحب ہے. پھر کہیے گا مستحب. واٹ از مستحب؟ کہ جو کام کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو اس کا گناہ نہیں ہے. تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو کر لے تو اچھا ہے. لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ لوگ تختہ غسل کو دھونا ضروری سمجھتے ہیں. یہ دھونا ضروری نہیں ہوتا. اگر بلا ضرورت ایسا کیا جائے گا تو یہ پانی کا اسراف ہوگا. اس سے احتیاط کی جائے. اب ہم غسل میت کا جو عملی طریقہ ہے وہ بیان کرتے اور سیکھتے ہیں. سب سے پہلا کام جو میت کو، ڈیڈ باڈی کو تختہ غسل کے اوپر بٹھا کے کرنا ہے وہ ہے استنجا کروانا. کہ سب سے پہلے کیا کام کروانا ہے؟ اور استنجا کروانے کے لیے جو لیفٹ ہینڈ ہے ہو سکے تو دونوں پر، نہیں تو کم از کم لیفٹ ہینڈ اس کے اوپر، کیونکہ یہی یوز ہونا ہے. ایک کپڑا یا گلوز وغیرہ وہ ڈال لیا، گلوز پہن لیے جائیں یا کپڑا اس کے اوپر ڈال لیا، لپیٹ لیا. Right, so when you start this doing the ghusl for the body, make sure you have this kind of apron or anything so you can cover your clothes, you know. If anything dirt come from the body, you know, like some, you know, dirty thing come, your clothes get safe, you know. Normally people use this kind of aprons, or you can, you know, you can use the plastic one as well. So start doing this ghusl, make sure you put this apron, then the brother who's gonna do the istinja for the body, yeah, make sure before we uncover the body, we should have this black cloth so we can cover the sitter of the body. The brother's sitter is from under the navel, but navel to up to the knees. ٹھیک ہے، یہاں یہ جو ناف سے لے کے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے. ٹھیک ہے، تو we need to cover this. So کیونکہ کسی کا ستر دیکھنا کیا کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس طرح کا انویل کی کے نام. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کپڑا رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور کپڑا دینے سے جب رکھیں گے تو اس کے بعد آپ جو باڈی کے جو اس کے کلوتھ آلریڈی جو فرسٹ باڈی ہاسپٹل سے آتی ہے اس کے اندر آلریڈی کپڑے ہیں، یا گھر میں کسی کا ہے تو اس کو آلریڈی کلوتھ آن. تو we need to before you take the clothes off, we need to cover the body with this black. Black کا فائدہ یہ ہے کہ you know when you give in a ghusl to the body, when you put water on the top, you know this body part, you know the private part doesn't look show off here. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو کور کریں گے بلیک. اور you can use any of the color. The best thing is black. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ باڈی کو انکور کریں گے، اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو اس کے باڈی کا جو حصہ ہے جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ کور رہے گا. ٹھیک ہے، so the brother who's gonna give the istinja first, make sure you should have a gloves on. ٹھیک ہے، بغیر کسی گلوز کے یا کسی ہاتھ کے آپ نیکڈ ہاتھ کو باڈی کے جو اس کا ایریا ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سارے بندے پہن گلوز. For example, there are a couple of brothers who give in a ghusl. Everybody should have wear the gloves. Sometimes یہ ہوتا ہے کہ ایک پکڑتا ہے وہ ہاتھ کرتا ہے، دوسرا پانی ڈالتا ہے تو کسی کا ہاتھ اس میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو everybody should wear the gloves تاکہ ایزی ہو سب کے لیے، کوئی پتہ نہیں کون کسی کا ہاتھ لگ جائے. ٹھیک ہے، جب ہاتھ گلوز پہن لیں گے
ٹھیک ہے. گلوز پہننے کے بعد پھر آپ کو اس کو سب سے پہلے استنجا کروانا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, ایک اسلام بھائی, one brother should have 2 lote here. ٹھیک ہے. One brother take a water from the bucket, pour into the lota, other things. Yeah. And this brother is saying here, next brother, he should have the lota. The one brother should have 4 brothers should like for example, we have 4 brothers holding this kapra here. 4 brothers here, and one brother you can pour water in. The other brothers can use his hands to do the istinja for the body. ٹھیک ہے. آپ اس کو میک شیور کہ ایزیلی سارے کی باڈی کو استنجا کروائیں. تھوڑا سا لیگس کو تھوڑا اوپر کر لیں, دس سائڈ لیگس اوپر کر لیں, اور تھوڑا سا ٹلٹ کریں باڈی کو لیفٹ اور رائٹ, so you can wash underneath as well. Yeah. So easily when body is ghusl, means istinja is done, then the brothers who done the istinja, you make sure you take the gloves off and throw it to the bin. ٹھیک ہے. جب استنجا ہو جائے گا تو اپنے گلوز ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ پھینک دیں, پھر دوسرے اس میں بھی نئے گلوز پہن لیں. اس کے بعد پھر آپ نے یہ دوسرا پروسیس شروع کرنا ہے. Can you please quickly run through that again? ایک چیز کلیئر کر لیں. ابھی یہ آپ نے سنا کہ ہاتھ نہ لگ جائے, پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہ لگ جائے. ایک تو جو مرد ہے اس کے پرائیویٹ پارٹس کتنا حصہ ہے جو شرمگاہ میں داخل ہے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنے اس میں داخل ہیں, یہ سارا حصہ شرمگاہ. اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے, اس کا مطلب ہے بلا ہائے, کچھ پہنے بغیر نہ لگائے. لیکن جب آپ غسل میت دے رہے ہیں تو ظاہر ہاتھ اس میں لگانا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی چیز کے پہن کے لگنا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں اور اس میت کے جسم میں اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہونی چاہیے. کلیئر؟ I was just saying, would you run through that process again? And the way you lifted the body? Yeah. Obviously you wouldn't do it like that. Would you do it, or the person doing that, is that how they would do it? Just lift it up slightly to wash it underneath? Yeah. The main thing, we need to wash it properly, because any, dirt which come from the stomach, it should be wiped off. Yeah. Because 4 brothers should hold this. 1 brother should pour water. The 3rd brother who's got a gloves on, he should rub it all around the body on this area, so you can upside underneath, so we can clear the aura, anything which come in from the bed, Okay. Exactly. یہ پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا کویسچن ہو تو سیو رکھیں, اور جب ہماری گفتگو ختم ہوگی تو پھر آپ بے شک سوال کریں. اور اس میں اگر سوال کیا جائے تو یا تو پھر اس کو کرنے والا اتنی آواز سے کرے کہ سب کو سنائیے. اب کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, پچھلے لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا جا رہا ہے, تو یا پھر اس سوال کو مائک سے ریپیٹ کر دیا جائے کہ یہ پوچھا گیا اور اس کا یہ آنسر, اس طرح سب کو وہ چیز پہنچ جائے. دوسری چیز جو ڈیڈ باڈی کو تختہ غسل کے اوپر لٹانے کے بعد کرنی ہے, پہلی چیز استنجا اور دوسری چیز ہے وضو. تو اس کو وضو کروایا جائے گا. اور وضو کروانے کا پریکٹیکل طریقہ آپ دیکھیں کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو وضو کیسے کروانا. Right, as the start of saying, we need to start the wuzu first. There are 4 first in the wuzu. Okay, chehra dhona, washing the face, hands, masa, and feet. There are 4 first in the wuzu, like we do in namaz as well. Yeah, and once we do the wuzu, normally we do chiruti, the gargle, and put water in the nose as well. In the body, the seed one, we can't use this, putting water in his mouth and putting water in his nose. Yeah, uske liye kya, we need to gather for about 6 cotton balls. Yeah, one brother should have put water inside. We should dip it in the water, and on his lips 3 times, like this, 1, 2, 3. On his, if lips are soft, you can put underneath, inside the teeth. Yeah, if lips are closed, just wipe it out over the lips. And same thing, you can use these 3 buds into his nose as well. एक में डाल लें, दूसरे में 1, then 2, then 3. So we're using 3 cotton buds on his nose and 3 cotton buds for his mouth. Yes. یہ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا? What's the first of the wuzu?
washing the face. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے کہ if you use in a shower then very easy you can wash around his face. This is a face area. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ somebody when passed away his eyes are open, his nose are quite open, you know. کیا کرنا ہے اس میں ہم نے you can use these cotton, you can wet it and put on his eyes and this side before first. On sometimes you can pour this on his mouth as well. تاکہ اس کے پانی اس کے منہ کے اندر نہ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے اس کے چہرے کو واش کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھا کے نکال کے جو آپ نے آنکھوں کے اوپر رکھی ہیں آنکھوں پہ رکھے اس کے اوپر بھی پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ایئرس میں تھوڑا سا ایسے کرنا ہے معمولی سا اور باڈی کو سر کو اٹھا کے جس لفٹ ہز ہیڈ میک شیور انڈر دا ہیڈ از واش آل ہز ہیئرز اینڈ فیس. سارا کچھ کرنے کے بعد میک شیور واش ہز بیئرڈ ایوری تھنگ. پورے چہرے کو ہم نے پہلے دھونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد we need to wash his right hand first. آپ یہ دیکھیں گے کہ رائٹ ہینڈ کس کا کس طرف ہے. بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ کیونکہ ہم اس طرف رائٹ کھڑے ہیں وہ سمجھتے کہ یہ رائٹ ہے لیکن اس کا رائٹ یہ ہے. اس کے سب سے پہلے کیا کرنا آپ نے need to wash his hand up to the elbow. ٹھیک ہے. wash make sure if fingers are sometimes they're closed make sure you open it slightly it's easy. کرنے کے بعد properly wash کریں ہینڈ اس کا. right hand then left hand then right foot then left foot. ٹھیک ہے. feet are up to the ankle. ٹھیک ہے. properly اس کو wash کریں. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو wash کر لیا ہینڈ اس کے بعد مسح کریں پھر feet کریں. ٹھیک ہے. first is washing the face then hands then arms then مسح then the feet. یہ اس کے 4 فرض اس کے پورے ہو جائیں گے جو آپ نے نارملی وضو میں کرتے ہیں. اس کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھی بات میرے ذہن میں آئی کہ میں چاہ رہا ہوں کر دی جائے. جیسے آپ پریکٹیکل غسل کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیزیٹیشن جو پہلے سے ہمارے دل میں ہے کہ میت کو کیسے غسل دینا ہے وہ دور ہو جائے. اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہ کورس کرنے کے بعد کبھی آفٹر 2 weeks 3 weeks 1 week آپ خود ایک دفعہ پریکٹیکلی اکیلے میں یہ کام کریں. بے شک اس کی ویڈیو بنا دیں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ نے غسل میت خود کیسے دیا ہے. اس ویڈیو کو آپ خود چیک کریں اور اس میں اگر غلطیاں آئیں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کے اگینسٹ کوئی چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کو درست کر لیا جائے. کیونکہ آپ نے اپنی ایک طریقہ سنا ہے اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی خود نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے آفٹر 1 month 2 month یہ چیز آپ کے ذہن سے ویسی نکل جائے تو پھر وہ اسی طرح معاملہ رہے گا جیسے کورس کرنے سے پہلے تھا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی خود کبھی بالکل اکیلے میں یہ کام 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کریں. تو پریکٹس کرنے سے خود کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی ہیزیٹیشن دور ہو جائے گی اور پھر آپ اس کام کو لوگوں کے سامنے بھی کر سکیں. تیسری چیز یہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو دھویا ہے. چوتھی چیز یہ کہ میت کو الٹی کروٹ پر لٹا کر تو پہلے اس کو الٹی کروٹ پہ لٹا کے یہ اس کی الٹی کروٹ لیفٹ سائڈ اس کو لٹایا جائے گا اور اس کا سیدھے والا حصہ رائٹ سائڈ اوپر ہو جائے گا تو پہلے اس کو دھویا جائے گا. اس کے بعد میت کو سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے گا تو اس طرح اس کا لیفٹ سائڈ اوپر ہو جائے گا پھر اس کو دھویا جائے گا. Once we done the wuzu, then we need to wash his other body after that. First of all, as I said, once we done the wuzu, then second part is starting. We need to wash his right side first. Okay? Few brothers, what they can do, they can hold this kapra here, make it, when they turn around, it's sit doesn't get unveiled. So, what we can hold this hand slightly. We can lift his arm, and one brother we can hold his head. So we need to wash underneath all. Okay, sare ko make sure you put quite good water so you can wipe it all around his. Make sure you use the shampoo or you can use the soap as well. So rub it all over the body, right hand side first. Make sure underneath all that. Then you can try to go back. Okay, then we can use on his left side. Lift him up slightly.
ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے جتنی اس کی ہے سارا پراپر اس کو واش کریں تاکہ کوئی چیز اس کی ڈرائی نہ رہے. اس طرح کہ ہم غسل کرتے ہیں اپنا کوئی جسم کا باڈی پارٹ ڈرائی نہ رہے, اس طرح سیم اسی کا بھی یہ ہے کہ nothing body wash should remain dry when you wash in a body. ٹھیک ہے, پراپر طریقے سے کرنے کے بعد اسی طرح لیگ سائڈ کے بھی کرنے کے بعد پراپر طریقے سے واش کریں تاکہ لیگس کو تھوڑا سا اٹھا لیں. جب سے لیگ دو میک شیور انڈر دا لیگس اس کو بھی پراپر طریقے سے واش کریں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ باڈی کا کوئی بھی حصہ اس کا ڈرائی نہ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی بہانا از اے فرض. ٹھیک ہے, یہ فرض میک شیور جو ہول باڈی شوڈ بی واشڈ وتھ کرنا ان کا. ٹھیک ہے, جب یہ باڈی مکمل کرنے کے بعد آپ نے مین چیز کیا کرنی ہے, اس کپڑے کا احتیاط کرنی ہے کہ جب بھی باڈی کو آپ ٹلٹ کریں لیفٹ رائٹ میک شیور کور از آل ایریا. جو اس کا ستر ہے فرام نیول اپ ٹو دا نیز اٹ شوڈ بی کور آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, تاکہ کسی کی بے پردگی نہ ہو. اب دیکھیں, اب جب لوگ آئیں گے نا کہ غسل کرنے کے لیے, سب سے پہلے آپ نے ان کا یہ ذہن بنانا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ نے کوئی چیز میت میں دیکھ لی جس کو پیپل ڈس لائک کی ہے, آپ نے کسی سے باہر بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ہم اس کے امین ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری کی سب ریسپانسبلٹی وہ ٹھیک وی ہائڈ ان ہارٹ ناٹ ٹو ٹیل ادر برادر کہ ہم نے اس کا یہ دیکھا, اس کے پیٹ میں یہ تھا, یا اس کے اسمیل آ رہی تھی, یا باڈی کے لائک اس طرح کی چیزیں بلیک چیز نظر آتی ہے, کوئی ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو بندے لائک نہیں کرتے. تو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اس طرح کی دیکھی تو آپ اس کو اپنے اندر رکھیں, کسی باہر کسی دوسرے مسلمان تک اس کا نہیں پہنچانا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آج ہم کسی کی کوئی برائی باہر بیان کریں گے, کل ہم نے بھی اسی تختے پہ آنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ دوسرا کا معاملہ ہو, لوگوں کو پتہ چلے, لوگوں کو باہر بتائیں. تو کوشش کریں کہ جو بھی فیملی ممبر جو کہ مسلمان آتے ہیں تو وہ جو بھی دیکھیں چیز اپنے اندر ہی رکھیں, کسی دوسرے مسلمان کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج بھی کہ مسلم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہم اس کی کوئی چیز دیکھیں اس کو ہم اس کو کنسیل کریں. آپ یہ ایکسپلینیشن کر دیں جی انگلش میں. چھٹی چیز, سکس تھنگ, دس از سکس اسٹیپ آف غسل میت. اس کو بیگ سے سپورٹ دے کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں. اگر کوئی چیز جسم سے نکلتی ہے تو اس کو دھو دیا جائے, غسل دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں, دس از سکس اسٹیپ غسل میت. اس کو پیچھے سے سپورٹ دے کر بٹھایا جائے اور اس کے جو پیٹ کا نیچے والا حصہ ہے اس کے اوپر نرمی سے ہاتھ پھیریں. اگر جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کو دھو دیا جائے, پانی بہا دیں, لیکن غسل میت دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. So my dear Islam brothers, the sixth stage is to give some support, like a sitting position kind of thing. And if something comes out, something exited from the passage, is to clean it. But if it keeps coming afterwards, you don't need to wash it again. Okay? So from the stomach, you'll give some force, you'll rub his stomach until something comes out, and then you'll wash it. اس میں ایک چیز کی احتیاط رکھیں, بعض اوقات میت جو ہے اس کا جسم فریز ہوا ہوتا ہے غسل دینے سے پہلے, اور جب فریز ہوتا ہے جسم تو پھر وہ بہت زیادہ اکڑ جاتا ہے. تو جب اس طرح بٹھانا ہو تو پھر بہت نرمی کے ساتھ بٹھایا جائے. اگر اس کا جسم جیسے وہ لچک اس کے اندر ختم ہو گئی تو پھر تھوڑا سا پیچھے سے سپورٹ دے کے, اس کو ایسے مولڈ نہ کریں, پیچھے سے سپورٹ دے کے اوپر کر دیں, ایسے پیچھے سے سپورٹ دے کے اوپر کر کے اب ہاتھ پھیریں. اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کو دھو دیا جائے. 7th اسٹیپ آف غسل میت کہ سر سے پانی پاؤں تک, فرام ہیڈ ٹل فٹ, کافور کا پانی بہائیں. کافور کا پانی, کافور دس از نیم آف پرفیوم. یہ لائک خوشبو ایک طرح کا ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ once you completed the whole ghusl which wash the body, after that you pour this kafur into the bucket, put water in it, make sure you know کہ just dissolve all this kafur. کرنے کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ then put water all over the body,
Washing ke duran, I just forgot one thing. When you're washing your body, make sure your arms slightly from under armpits, properly wash it completely. Leg thoda sa just leg lift up, try to open it, and all this area, like behind this head, sare ko apne wash karna hai, make sure don't leave anything dry. So as Ustaz said, once you complete the ghusl, pour this kafur into the water. Make sure dissolve it, put water in there. Then all over the body, you can pour this water, this kafur water all over the body for the fragrance, for the khushboo ke liye iska hota hai isme. ایک چیز لوگوں میں مشہور ہے کہ جب کوئی غسل دیتا ہے ڈیڈ باڈی کو تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جس نے غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد اس کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں، مستحب ہے. کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. البتہ اگر کوئی ناپاک چھینٹے غسل دینے والے کے جسم یا کپڑوں پر پڑ جائے تو اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہو جائے. غسل دینے والے کے جسم یا کپڑوں کے اوپر اگر ناپاک چھینٹے کہیں سے پڑے ہیں، فار ایگزامپل ڈیڈ باڈی جو ہے اس پہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب اس کے اوپر پانی ڈالا اور اس کے چھینٹے اڑ کر غسل دینے والے کے کپڑوں یا جسم کے اوپر پڑیں گے، اتنے حصے پر پڑیں گے، اس کو پاک کرنا ضروری. ادروائز غسل دینے والے پر خود غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا. اور ایک مسئلہ مزید ذہن میں رکھیں کہ جو غسل دے رہا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ باوضو ہو. اگر بے وضو شخص نے غسل دیا تو غسل ہو جائے گا. پانی میں ہاتھ ڈالنا ایک سیپریٹ مسئلہ ہے، لیکن پانی مگ میں لے کر اوپر بہانے والا جو ہے اس کے اندر اب ہاتھ نہیں ڈال رہا اور بے وضو ہے اور اس نے غسل دیا ہے تو اس سے غسل ہو جائے گا. اس میں کراہت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسے شخص نے غسل دیا کہ جس پر خود غسل فرض ہے، وہ جنبی ہے یا حیض والی عورت نے غسل دیا ہے کسی خاتون کو، تو یہ مکروہ ہے. اس طرح نہ کیا جائے، یعنی جنبی شخص سے غسل نہ دلایا جائے یا حیض والی عورت سے غسل نہ دلایا جائے. کامنلی ایسا ہوتا نہیں، لیکن یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا. کچھ چیزیں غسل کے تعلق سے چارہ تک کہ آپ تک پہنچ جائیں تو چند چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جہاں پر پانی اویلیبل نہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں شرعی رولنگ یہ ہے کہ اس شخص کو تیمم کروایا جائے گا. ابھی ہم اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ تیمم کیسے کروانا ہے، لیکن آپ کو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی جگہ پہ اگر کسی کا انتقال ہوا جہاں پانی دستیاب نہیں ہے تو اب ڈیڈ باڈی کو کیا کروایا جائے گا؟ تیمم. ایک مخلوق ایسی ہے کہ وہ نہ مرد کے حکم میں ہے نہ عورت کے حکم میں، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر یہ ایک ورڈ انگلش میں یوز ہوتا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مرد کی علامتیں واضح ہوتی ہیں، کچھ بھی عورت کی علامتیں واضح ہوتی ہیں. تو جس کی علامت واضح ہو اس کے حکم میں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان میں کسی کی بھی علامت واضح نہیں ہوتی، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کو نہ تو مرد نہلا سکتے ہیں اور نہ ہی عورت. اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو تیمم کروایا جائے گا. اگر کسی جگہ پہ کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا ہے، فار ایگزامپل اس کی ٹوٹل ہائٹ 6 فٹ ہے اور 6 فٹ کا زیادہ حصہ 3 فٹ اینڈ 1 انچ 3 فٹ اور 1 انچ ہے 37 انچز. یہ مثال دے رہا ہوں. اگر مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا ہے تو ایسی صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. اگر نماز پڑھ لینے کے بعد اب اس کا جو باقی ریمیننگ پارٹ آف باڈی اب وہ ملا ہے تو دوبارہ اس پر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر کمپلیٹ آدھا دھڑ ملا ہے، جیسے 6 فٹ ہائٹ ہے تو 3 فٹ یہ اس کے جسم کا حصہ ملا ہے، باقی کٹ چکا ہے، اس کا پتہ نہیں. ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ سر بھی ہے تو اس دھڑ اور سر ان دونوں کو غسل دیا جائے. ایسی صورت میں بھی وہی پہلے والی بولیں گے جو اکثر باڈی ملنے کی تھی، وہی اس صورت میں بھی اپلائی ہوگی. اگر صرف آدھا دھڑ ملا اور اس کے ساتھ سر نہیں ہے تو اب اس کو غسل دینا ضروری نہیں. اگر کسی کا جسم لمبائی میں کٹ گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم کٹ گیا اور صرف ایک سائڈ اس کی ملی، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، تو ان صورتوں میں بھی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. پھر ان صورتوں میں کرنا کیا ہوگا؟ اگر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں کہ جیسے آدھا دھڑ ہی صرف ملا ہے یا آدھے دھڑ سے کم ملا ہے یا آدھا دھڑ ملا ہے ساتھ سر نہیں ہے یا اس کا جسم لمبائی میں کٹا ہوا کمپلیٹ وہ ایک طرف سے ملا ہے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، تو ان سب صورتوں میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر تو اس کو دفن کر دیا جائے گا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جو لوگ فوت ہوا ہے شخص وہ ان نون شخص ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اب اس کا کیسے پتہ چلایا جائے اور اس کو غسل دیا جائے؟ تو اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں جو مسلمان والی سائنز ہیں ان کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے. اگر اس میں ایسی کوئی سائن پائی جاتی ہے تو پھر اس کو غسل وغیرہ دیا جائے گا. بعض جگہ چند مردے مکس ہو گئے، ڈیڈ باڈیز مکس ہو گئی، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں کچھ کافر بھی ہیں. فار ایگزامپل کوئی خدا نخواستہ ایروپلین کریش ہو جاتا ہے، اب نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے مسلمان کون سے تھے اور دیگر لوگ کون سے تھے، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں جب کہ یہ مکسنگ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی پہلے تو شناخت سائن جو مسلمان والی سائن ہے اس کو دیکھا جائے. اگر اس میں کوئی علامت پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو علیحدہ کر کے اس کو غسل وغیرہ دیا جائے. اور باقی بھی کفن دفن کے احکام اسی طرح ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اس میں سے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، یہ کوئی علامت ایسی پائی ہی نہیں جا رہی، تو ایسی صورت میں سب کو غسل دے دیا جائے. سب کو ان تمام ڈیڈ باڈیز میں سے سب کو غسل دے دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ان میں سے صرف مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کر کے جنازہ پڑھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو کیا اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مرد جو ہے یہ اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، تو یہ رانگ ہے. ایسا نہیں، چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کو قبر کے اندر بھی اتار سکتا ہے، لیکن بلا حائل اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا. جیسے حائل اور بلا حائل کا ڈفرنس دیکھیں. اس وقت میری یہ انگلی اس دوسری انگلی کو ٹچ کر دے تو بیچ پہ کوئی چیز ہے، یہ ہوتا ہے بلا حائل. اور اگر اس کے درمیان میں کپڑا آ جائے اب کیا ہو جائے گا؟ حائل. فار ایگزامپل اب اس کو حائل کے ساتھ چھوا جا رہا ہے. تو جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر بلا حائل اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز حائل ہے اس کے جسم کو چھو بھی سکتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اگر اہل ہے تو جنازہ کو پڑھا بھی سکتا ہے، اس کی میت کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ
کفن پہنانے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، کفن بنانے پہنانے. So just to much as Ustad said, there are 7 steps of giving a ghusl. آپ نے یاد رکھنا ہے کتنے how many steps of giving a ghusl? 7 steps of giving a ghusl. ٹھیک ہے 7 steps. So کیونکہ one by one ہم نے اس کو فالو کیا تو you need to remember there are 7 steps for giving a ghusl. ماشاءاللہ. Next inshallah we can start the kafan. وہ 7 steps جو ہے ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیں. پہلا کیا تھا؟ استنجا کروانا. فرسٹ ون از سیکنڈ وضو کروانا. سیکنڈ کیا ہے؟ تھرڈ داڑھی اور سر کے بعد دھونا. فورتھ میت کو الٹی کروٹ پہ لٹا کے سیدھی طرف، اور پھر ففتھ یہ ہے کہ سیدھی کروٹ پہ لٹا کے الٹی طرف کو دھونا. اور سکستھ یہ ہے کہ اس کی بیک سے سہارا دے کے اس کو بچھانا، نرمی سے اس کے پیٹ کے نیچے والے حصے کو ملنا. اور سیونتھ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کافور ملا ہوا پانی اس پر بہانا. یہ 7 سٹیپس. اب آپ کفن بنانے اور پہنانے کا طریقہ سنیے بھی اور دیکھیے. اور بازار سے بنے بنائے کفن مل جایا کرتے ہیں، تو بنے بنائے کفن جو ہیں ان کو خریدنے سے پہلے چیک کر لینا چاہیے تاکہ اس کے سائز کے حوالے سے کوئی بعد میں پریشانی نہ ہو. فار ایگزامپل جو وہ کفن بنا ہے، مثال دے رہا ہوں یہ کہ اس کی ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 1.5 and 5 فٹ ہے، جبکہ میت کا جسم جو ہے وہ 6 فٹ ہے. آپ کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا سائز لیتے وقت چیک کر لینا چاہیے. یہ ایک یاد رکھنی چاہیے. بازار سے خریدے گئے کفن کی پیمائش سم ٹائم درست نہیں ہوتی، تو کفنی کا سائز عام طور پر وہ برابر نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں جو کپڑا خریدا جائے، بنا بنایا کفن خریدا جائے، اس کو چیک کر کے لینا چاہیے، اس کی لینتھ کو دیکھ لیا جائے. As we heard, the ghusl is all completed. So we need to give the shroud, the kafan to the deceased one. Yeah. اب سب سے پہلے کہنا one thing, the main thing is called لفافہ. The first one. Yeah. پہلے کفن چیک کریں. میک شور باڈی کتنی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے، اس کے حساب سے میک شور چیک کر لیں کہ باڈی کا اس کا سائز اس کا پورا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. The first استاد نے کہا کہ جو کیا کہتے ہیں جو اسلام بھائی باہر سے کفن لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن اور کسی نے جاتے ہیں حج عمرے پہ جاتے ہیں، اپنے احرام وغیرہ انہیں رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ کسی شاپ سے کفن لے کے آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی کے سائز کے برابر نہیں ہوتا. تو پہلے یہ کہنا ہے کہ کفن کو چیک کریں کہ از اے اپ ٹو رائٹ سائز اپ ٹو دا باڈی، اس کے برابر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس میں لفافہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ تفصیل جو آپ دیکھ رہے ہیں کفن پہنانے کی، ایک فضیلت پہلے سنیں کہ کفن پہنانے کی فضیلت کیا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا، اللہ پاک اسے سدس کا لباس، یہ جنتی ڈریس، جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مرد ہے اس کے کفن کے ٹوٹل 3 کپڑے ہوتے ہیں. کتنے کپڑے ہیں؟ اس کو کفن مسنون کہا جاتا ہے. اگر 2 کپڑوں سے کفن دیا جائے تو وہ کفن کفایت ہے، لیکن جو مسنون کپڑے ہیں میت کو کفن دینے کے وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 3، جبکہ عورت کو 5. تو ہم مرد کے پہلے دیکھیں کہ اس کے کپڑے ٹوٹل جو 3 ہیں وہ کون سے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے جو کپڑا میت کے کفن کے لیے یوز ہوتا ہے جبکہ میت جو ہے وہ مرد، تو اس کو کہتے ہیں لفافہ. انویلپ ایک لفظ آپ سنتے ہیں، انویلپ، لفافہ انویلپ، اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ کپڑا جو ہے یہ میت کے قد سے اتنا زیادہ کاٹنا چاہیے، یعنی لمبا ہونا چاہیے کہ وہ سر اور پاؤں دونوں طرف سے بعد میں باندھا جا سکے.
تو پہلا کپڑا کیا ہے؟ پھر کہیے گا لفافہ. اور یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے، سر کی طرف سے بھی پاؤں کی طرف سے بھی اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ اس کو باندھا جا سکے. Yeah, as you can see, this master is bigger than the body. ٹھیک ہے، اس کے سر سے بھی like 1 foot is more than from head and from the feet as well. ٹھیک ہے، یہ سر سے اور پاؤں سے 1 فٹ اس کا زیادہ ہے. یہ this is the first one. ٹھیک ہے، لفافہ. دوسرا کپڑا جو مرد کے کفن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ازار یا تہبند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ازار یا پھر کہیے گا پیچھے والے بھی بول دیں. پہلے والے کا نام کیا ہے؟ اب اس دوسرے کا نام کیا ہے؟ ازار یا تہبند. یہ اتنا لینتھ ہی ہونا چاہیے کہ جو میت کے قد کے برابر، کیونکہ اس کو باندھنا نہیں، تو یہ میت کے قد کے برابر. دیکھیں تو یہ والا دوسرا کپڑا جس کو ہم ازار یا تہبند کہہ رہے ہیں، یہ میت کے قد کے برابر ہے. Just as mentioned, the first one we looked at was the lafafa envelope, right? And that was slightly bigger, as we've seen in the examples that we done. Now the second one was tahban, izhar, and that's the length from the head to the feet, no longer than that. Okay. تیسرا کپڑا جو مرد کے کفن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو قمیص یا کفنی کہتے ہیں. قمیص جس کے لیے شرٹ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، قمیص کو شرٹ کہتے ہیں. تو اس کو کفن دفن کی اصطلاح میں کفنی کہا جاتا ہے. قمیص کفن. تیسرے کا نام کیا ہے؟ پہلے کا نام کیا تھا؟ دوسرے کا اور تیسرے کا کفنی. یہ کفنی جو ہے اس میں گلا بنایا جائے گا، یعنی اس کو بیچ میں سے اس کو کپڑے کو کاٹا جائے گا. اب اس کا طریقہ آپ دیکھیے، سنیے بھی اور دیکھیے. گلا بنانے کے لیے اس کو درمیان سے کندھوں کی جانب اور عورت کی قمیض کے لیے سینے کی جانب اتنا کٹ لگایا جائے کہ قمیض پہناتے وقت گردن سے بآسانی گزر جائے. اب یہ دیکھیں، this is the qameez, yeah. If you fold it half, then this area is you can say it's a half. We need to cut this like this little short cut here. Then just you can cut from this side. From you can say from this side and this side as well, both sides. So you can say, the dead body head is going to go inside in each, inshallah. اچھا، اس کا سائز استاد نے کیا بتایا؟ اس کا کفنی سائز. یہ تیسرا جو کپڑا آپ کو دکھایا گیا ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ کٹ کیسے لگانا ہے، پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے، پھر کدھر لے کے جانا ہے کینچی. Bends from toward the shoulders. اس کی جو لینتھ ہوگی وہ اتنی ہے کہ اگر آپ کپڑے کو وہ گلا گزار کے میت کے اوپر ڈالیں تو اس کے بہتر ہے گھٹنوں تک آ جائے. گھٹنے شرمگاہ میں داخل ہیں، گھٹنوں تک آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کفن کا طریقہ بیان کرنا. اب کفن پہنانے کا پریکٹیکل طریقہ دیکھیے، سنیے بھی دیکھیے بھی کہ یہ جو 3 کپڑے ہم نے بیان کیے ہیں ان کو میت کو کیسے میت کو ان کے اندر لے کے آنا. تو سب سے پہلے یہ کہ جیسے غسل دینے سے پہلے تختے کو دھونی دی گئی تھی، خوشبودار اسموک اس کو دی گئی تھی، ایسے ہی کفن جو ہے اس کو بھی دھونی دی جائے گی 3 ٹائم 5 ٹائم یا 7 ٹائم. تو آپ نے وہ طریقہ پہلے دیکھ لیا تھا
کہ تختے کو کیسے دھونی دی گئی تھی ویسے ہی کفن کو بھی دی جائے گی۔ یہ دھونی دینے کے بعد آپ کفن کو بچھائیں گے اور سب سے پہلے وہ سپورٹنگ کلاتھ جن کے ساتھ کفن کو باندھا جائے گا ان کو رکھیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایک پاؤں کی طرف، one in the middle, one on the head side. یہ آپ نے جن کے ساتھ باندھنا ہے کفن کو پہلے وہ پٹیاں رکھ دی گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے لفافہ، جو 3 کپڑے مینشن کیے تھے کفن کے، ان میں سب سے پہلے والا کیا تھا؟ لفافہ، جو میت کی کر سے دونوں سائڈوں سے لمبا ہوگا، وہ والا کپڑا سب سے پہلے بچھائیں گے۔ اس کے اوپر قمیض، ازار، جس کو تابن کہتے ہیں، تو ازار کو اس کے اوپر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر پہ شرٹ، قمیض، جس کو کٹ لگا ہوا کپڑا، وہ کٹ لگا ہوا کپڑا سب سے آخر میں بچھایا جائے گا۔ قمیض کو کیسے رکھنا ہے؟ اچھا، قمیض کو رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے رکھیں، اس کا جو ٹاپ پارٹ ہے اس کا فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو اوپر سر کی طرف اس کو فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب باڈی آئے گی اس کا سر اس کے ڈائریکٹلی اس کو ایک ٹو دی ہیل۔ ان کو نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہو کے دیکھ لیں پلیز میرے بھائی۔ اس کو انگلش میں So, my dear Islam brothers, as you just seen, the lafafa, tahban, and the kameez. First of all, they put the envelope first, as you can see, and then the second, they put the tahban, and then the third, they put the kameez. But they folded the kameez right to the end, so they can put it on at the end. So you've seen the example of that, inshallah. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کپڑے بچھانے کے بعد اب اس کے اوپر میت کو لٹایا جائے گا۔ ہم نے کیسے میت کو اٹھانا ہے؟ couple of brother who can lift the body up، ٹھیک ہے، اس کو یہ کریں گے make sure you know yeah well we can lift the body up slightly, make sure you know the black cloth should be remain on the body, yeah, slightly we can lift it like this and we can put body into this coffin box because یہ body بڑی ویسے ہم کو دکھانے کے لیے کیا تو ہم کو body کے ایسے رکھنا ہے then you know kameez on the top, make sure you put head inside there and you cover this and take the black kapra out. ٹھیک ہے، when you done the kameez on the top then you can pull the kapra out, ٹھیک ہے، otherwise you know leave black cloth on the top. اب یہ کرنے کے بعد یہ ہو گیا۔ کفن پہنانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے، تو یہ ہو جائے تو اب داڑھی پر، اور اگر داڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں ٹھوڑی کے اوپر، میت کی اگر داڑھی ہے تو داڑھی پر، اور داڑھی نہیں ہے تو پھر ٹھوڑی پر، اور تمام جسم پر خوشبو ملے، اور وہ اعضاء کہ جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے تو ان پر یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور قدموں پر کافور لگائیں۔ اس کا طریقہ بھی دیکھیں کہ یہ کیسے لگائی جائے۔ کافور ہو یا you can use this عطر خاص جو ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اس کو بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے اس کے اوپر فور ہیڈ اس کے بعد جو نیز ہیں اس کے نیچے جو ٹوز ہیں نیز ہیں اس کے اوپر جان اعضاء سجود ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے. سجدے کے کتنے اعضاء ہیں؟ ہڈیوں میں سجدہ ہوتا ہے کون کون سے؟ دونوں پاؤں. ان 7 جگہوں پر جو ہے سجدے کی جگہ پر خوشبو کا ملنا کی سنت ہے. خوشبو لگانے کے بعد تہبند کو الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں. جو اس کا سیکنڈ کپڑا ہے اس کو ہم نے تہبند کہا ہے. کفنی پہنائی جا چکی ہے کٹ لگا کپڑا, تو جو سیکنڈ کپڑا ہے جس کو ازار یا تہبند کہتے ہیں اس کو پہلے الٹی طرف سے لیفٹ سائڈ سے اور پھر رائٹ سائڈ سے لپیٹا جائے گا. پہلے لیفٹ سائڈ سے کیوں لپیٹا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ میت کی رائٹ سائڈ بنتی ہے. جو کپڑے کا لیفٹ سائڈ ہے تو وہ رائٹ سائڈ کی اب یہ اس کی کفنی جو ہے اب یہ دیکھیں اس کا ہیڈ اس کے اندر آ چکا ہے. ہیڈ از انسائڈ دیٹ when the coffin the kameez on top is like this now. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فرام پہلے الٹی جانب سے سیدھی طرف لیفٹ سائڈ ٹو رائٹ سائڈ اور پھر رائٹ سائڈ سے یہ اس کی لیفٹ سائڈ یہ ہے باڈی کی, اس کا ہیڈ ادھر ہے, سب سے اس کا لیفٹ سائڈ. فرسٹ وی کین فولڈ the left side then the right side. ٹھیک ہے. Then the last chadar we have to say the lifafa from the left then the right. سے بچھا ہوا تھا اس کو بھی اسی طرح پہلے لیفٹ سے رائٹ کی طرف پھر رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے کر آئیں اور اس کے بعد جو سپورٹنگ کلاتھ تھے تنیاں تھیں اس کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے. یہاں تک غسل اور کفن یہ 2 کام کمپلیٹ ہو. اب اس کے آگے 2 کام اور ہیں. ان میں سے پہلا کام ہے نماز جنازہ اور دوسرا کام ہے میت کو قبر میں دفن کرنا. تو پہلے ہم نماز جنازہ کے بارے میں کچھ چیزیں سن لیتے ہیں. جو لکھا جاتا ہے وہ کس وقت لکھا جاتا ہے؟ جو میت کے باڈی پہ بسم اللہ شریف کلمہ شریف یا پیر صاحب کا نام صحابہ کا نام وہ کب لکھا جاتا ہے؟ اچھا, جو میت کے جسم پہ لکھنے کا تعلق ہے تو وہ اینک کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا, جسٹ انگلی کے ساتھ لکھا جائے گا. تو انگلی کے ساتھ کلمہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی یا رسول اللہ لقب یہ ذکر کیا جائے, یا غوث پاک کا نام پاک لکھنا ہے وہ بھی اسی طرح شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی اس کے ساتھ لکھا ہے. کب کیا ہے؟ And the Ustaz mentioned that when we can write Bismillah Sharif, Kalma Sharif on the body, on the coffin. First we write Bismillah Sharif on his forehead with the finger, not with the ink with anything, just with the finger. We actually wash your finger and write Bismillah on his forehead and on his chest, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah on his coffin, on the kapra, okay? Then you can write Ya Allah, Ya Rasulullah on his P, Ya Ghosi Azam, what the P name is, you can write it like, you can say Ya Attar, Ya Ghosi Azam, you can write on his chest. Okay? Over this area, you can write anything like koi Islamic cheez, Allah ka naam, Rasulullah ka naam, Bismillah, La ilaha illa, iske upar humne likhna hai. ٹھیک ہے, کسی انک یا کسی چوک وغیرہ سے نہیں لکھا جاتا. یہ اس میں کچھ شرعی مسائل جس کو نہیں لکھ, صرف ہاتھ کی انگلی سے لکھا جائے گا انشاءاللہ. کفن کے اوپر, یہ on the coffin.
बॉडी के सर के सिर्फ फोरहेड पे लिखेंगे बिस्मिल्लाह। ये जो लिखना है ये सिर्फ बरकत के लिए है, ताकि मैयत को इसके बरकतें पहुंचे। ये लिखना शरई तौर पर वाजिब नहीं है। तो मसले को क्लियर करने के लिए अर्ज किया जा रहा है, ये अच्छी नीयत के साथ मुस्तहब है और लिखेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी अल्लाह की रहमत से जरूर बरकतें मिलेंगी। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। इसके बाद नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा भी फर्ज किफाया है। मैयत को गुस्ल देना भी क्या है, और उसको कफन देना भी क्या है, और आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ना ये भी फर्ज किफाया है। कोई एक भी अगर नमाज जनाजा अदा कर ले तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ी जाएगी तो जिस तक इत्तला पहुंची वो सब, जबकि जनाजे में शिरकत करने पर कादिर हैं तो गुनाहगार। हदीस पाक में है कि जो जनाजा लेकर 40 कदम चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाए। और एक हदीस पाक में ये है कि जो जनाजे के चारों पायों को कंधा दे अल्लाह पाक उसकी मुस्तकिल मगफिरत फरमा देगा। जनाजे को कंधा देने का तरीका क्या है? आमतौर पर ये देखा जाता है कि जहाँ जिसको जब मौका मिलता है वो किसी भी साइड से आकर तो जनाजे को कंधा देता है। सही तरीका क्या है? और एक चीज बहुत नोट की गई है कि जब भी कोई कंधा देने लगता है वो यूं नारा लगाता है कलिमाए शहादत, पढ़ता कुछ भी नहीं। मैं सबका हुक्म, सबके ऊपर हुक्म नहीं लगाया जा रहा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो खाली एक नारा लगा देते हैं कलिमाए शहादत और उसके बाद पढ़ना कुछ भी नहीं। तो असल में ये जो आवाज दी जाती है कलिमाए शहादत, इसका क्या मकसद है कि जो जनाजे में साथ साथ जा रहे हैं वो फजूल बातें नहीं करें, बल्कि अल्लाह का जिक्र करते हैं ताकि इसका मैयत को फायदा हो। और चूंकि कलिमा शहादत इससे ज्यादा उनसियत हासिल होती है, ये एक तरीका हमारे यहाँ राइज है। तो जब आप कलिमा शहादत कहें तो फिर साथ खुद पढ़े भी और जो जनाजे में शामिल लोग हैं वो भी पढ़े। ऐसा भी देखा गया है कि लोग जनाजे में शामिल हैं, पीछे पीछे चले आ रहे हैं और हंसते हुए भी आ रहे हैं। ऐसा कई जगहों पे देखा गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने किसी को जनाजे में हंसते देखा तो फरमाया कि खुदा की कसम मैं तुझसे कलाम नहीं करूंगा, तू जनाजे में हंसता है। वह जनाजा हंसने वाला मौका नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत गाफिल किस्म के लोग हैं कि जो जनाजे में भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फजूल बातें नहीं होनी चाहिए, हंसना ये नहीं होना चाहिए। अपनी मौत को याद किया जाए कि जैसे आज लोग किसी के जनाजे में शामिल हैं, एक दिन वो आएगा किसी तरह लोग मुझे भी लेकर जा रहे हो, तो अपनी मौत को याद किया जाए और ऐसे समझा जाए कि जैसे फौत होने वाला शख्स मेरा अपना, मेरा ब्लड रिलेशन है इसके साथ। ऐसे फीलिंग्स होनी चाहिए हमारी एक मुसलमान के बारे में। तो जनाजे को कंधा देने का तरीका ये है कि स्टेप बाय स्टेप, टर्न बाय टर्न चारों पायों को कंधा दिया जाए और हर बार 10 कदम 10 स्टेप्स ये चला जाए। पूरी सुन्नत ये है कि पहले सीधे राइट साइड के सिरहाने को कंधा दें। This is the right side of the coffin box, ठीक है? जो मैयत का देखिए इस तरह मैयत पड़ी है, इसका राइट साइड है, यहाँ से आपने कंधा इसको देना है from here। उसको 10 कदम कंधा देने के बाद कम अज कम फिर उसी तरफ आगे बढ़े तो सीधी तरफ की जो पांव वाली साइड है इसको 10 कदम लेके चले। इसके बाद फिर वापस चला जाए या इधर से वापस चला जाए और जो उसकी लेफ्ट साइड है सिरहाने की तरफ इसको कंधा दे और आखिर में फिर जो लेफ्ट साइड है पांव की तरफ इसको कंधा दिया है। तो ये तरीका है, मसनून तरीका है मैयत के जनाजे को कंधा देने का। तो एक दफा इसको रिवाइज करते हैं। पहले राइट साइड सर की तरफ, फिर राइट साइड पांव की तरफ, फिर लेफ्ट साइड सर की तरफ और फिर लेफ्ट साइड पांव की तरफ। तो ये तरीका है मैयत के जनाजे को कंधा देने का। और कम अज कम कितने कदम चल लेना चाहिए? 10 कदम चलना चाहिए कि जो इस तरह 10 कदम जनाजे को लेकर चलेगा
تو اس کے 40 کبیرہ 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے. نماز جنازہ کے رکن کتنے؟ رکن لائک فرض، جیسے نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہوتا ہے، رکوع کرنا فرض ہوتا ہے، سجدہ کرنا فرض ہوتا ہے، تو جنازے میں کیا چیزیں فرض ہیں؟ تو جنازے میں صرف 2 چیزیں رکن ہیں. کتنے رکن ہیں جنازے کے؟ نمبر 1 4 بار 4 ٹائم اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا رکن ہے قیام کرنا، یعنی نماز جنازہ کے لیے کھڑے. تو یہ کھڑا ہونا اور 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ جنازے کے رکن. نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں. جب پہلی تکبیر کہی جائے گی تو اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا اسی طرح پڑھ لیں جیسے آپ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں. البتہ اگر کسی نے ولا الہ غیرک اس سے پہلے جل ثناؤک ولا الہ غیرک یوں پڑھا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن اگر جل ثناؤک یہ نہیں پڑھا اور اسی طرح پڑھا جیسے نماز کے شروع میں، یوزلی آپ 5 نمازوں کے شروع میں ہر رکعت کے شروع میں پڑھتے ویسے ہی پڑھتے، اٹس اوکے. ایسے بھی یہ دعا ہو جائے. اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہنی. پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن دوسری تکبیر کے بعد کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھے باندھے آپ تکبیر کہیں گے. اور جب دوسری تکبیر کہی جائے گی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سنت ہے. تو درود پاک اسی طرح پڑھیں جیسے آپ نماز میں التحیات کے اندر تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. وہ کون سا درود پاک ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ افضل ترین درود وہی ہے جس کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، اسی کو جنازے میں بھی پڑھ لیا جائے. اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد جو دعا ابھی آپ کو بتائی جائے گی یہ پڑھنا سنت ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اور بہت سارے کام آ گئے لیکن جنازے کی دعا ہی یاد نہیں. تو کیوں یاد نہیں؟ تو یہ یاد کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. آپ آج دعوت اسلامی والے انشاءاللہ آپ کو یاد کروائیں گے. اور ویسے جیسے ابھی ہم جہاں جمع ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے. یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کو اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. جس طرح ہمارے پاس یہ خانہ کعبہ شریف کے دھاگے ہیں، ریاض الجنہ کے دھاگے ہیں، اس طرح اور بھی جو تبرکات ہوتے ہیں آپ ان میں اس کو رکھ سکتے ہیں. اس طرح خاک مدینہ ہمارے پاس ہے، جو باڈیز ہمارے پاس بلڈ فلڈ میں آتی ہیں جن کا ہم غسل وغیرہ کرتے ہیں، ہم ان سب کو یہ ساری چیزیں ان کو دیتے ہیں تاکہ الحمدللہ جو ڈسیڈ ہے، جو مرنے والا اس کے لیے برکت و فائدہ، اس کے لیے خاک مدینہ، مجلس کی گٹھلیاں، اسی طرح یہ دھاگے تبرکات، آب زمزم، اور بھی اس طرح ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جس طرح یہ نال پاک ہے، اس طرح کچھ چیزیں کفن میں رکھنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ جو باڈی ریڈی ہو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹائم ہمارا کافی ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بیان ہونے والی ہیں لیکن ہم مختصر کر لیتے ہیں. جو میت کو دفن کرنا ہے اس کے تعلق سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کی 2 قسمیں. How many types of قبر؟ Two types of قبر. گریو کی 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے لاحق، اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں، اور دوسری شق یعنی سلوک ٹائپ قبر. اور ہمارے ہاں یوکے کے اندر جتنی بھی قبریں دیکھی ہیں ان میں کوئی لاحق والی نہیں دیکھی قبر. تو یہ دوسری جو ٹائپ ہے قبر کی، شق والی، سلوک والی، وہی بنتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ صندوق نما گڑھا کھود کر
تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں یہی رائج ہے. لاحد سنت ہے لیکن شک والی قبر بھی جائز ہے. اگر زمین اس قابل ہو تو لاحد ہی بنانی چاہیے کہ وہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر نرم زمین ہو تو پھر سلوک والی قبر بنانے میں بھی حرج نہیں ہے. قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے اور چوڑائی آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے. قبر کی چوڑائی آدھے قد کے برابر. فور ایگزامپل کسی کا قد 6 فٹ ہے تو اس کا آدھا بنتا 3 فٹ، تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ 3 فٹ رکھی جائے. لمبائی جو ہے وہ تقریباً 6.5 فٹ، ہاف اینڈ 6 فٹ یہ کر لی جائے تاکہ میت کو دفن کرنے میں آسانی رہے. اور جو قبر کی گہرائی ہے وہ تقریباً نصف قد کے برابر ہونی چاہیے. جیسے میں نے 6 فٹ ایک قد مثال کے طور پر ذکر کیا تو اس کا آدھا حصہ 3 فٹ بنتا ہے. تو قبر کی جو گہرائی ہے، چوڑائی بھی گہرائی بھی، یہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ قبر کی گہرائی پورے قد کے برابر ہو، لیکن ایسا شاید بظاہر مشکل ہو، اتنی گہری قبر کھودی نہیں جاتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قد کے پورے قد کے برابر. اور مڈل سائز یہ ہے قبر کا کہ وہ سینے تک ہو، یعنی اگر اس کے اندر بندہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو تو سینے کے برابر اس کی وہ آد ہے، اتنی یہ میڈیم سائز ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ لاحد یا صندوق اتنا، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی ہے وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو، ایسا نہیں. یہ مسئلہ پھر سمجھ لیں کہ جتنے حصے میں اس ڈیڈ باڈی کو رکھا جائے گا، یہ جو مقدار بیان کی گئی ہے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے. اگر اس سے آگے پیچھے سائز اس سے کم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. Just the length of the grave, it should be more than the body sizes, ٹھیک ہے, and the width should be like a half and the depth should be same like a half of the body, ٹھیک ہے, at least اتنا. تو کیا length اس کی more than body, depth and اس کی جو width ہے like half of the body, اس کی at least اتنی ہونی چاہیے. یہ کلیئر. اب تدفین کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ یعنی میت اس کو قبر کے قریب قبلے کی طرف رکھا جائے. جیسے یہاں قبلہ اس طرف ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ قبر ہے، تو اب اس جنازے کو کس سائڈ پہ رکھنا چاہیے؟ اس سائڈ، ادھر نہیں بلکہ اس سائڈ پہ رکھنا چاہیے. یہ مستحب ہے. اور میت کو قبلے ہی کی طرف سے قبر کے اندر اتارا جائے. یہ کہتے ہیں جیسے this is a grave, ٹھیک ہے, ہم نے باڈی کو this is a grave body here, so we can lower body from right hand side into the grave. And that's the grave, this is the body, we can put the body up and we can lower it. لیکن یہاں پہ ruling تھوڑا different ہے. آپ دیکھا گا قبرستان میں this is totally different. سم پہ جگہ نہیں ہوتی، معاملات ہوتے ہیں، جیسے وہ گائیڈ کرتے ہیں جو قبر میں ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. ایک فرض یا واجب نہیں ہے، جو بھی ہماری اپرچونٹی اس کو ہم اویل کریں گے انشاءاللہ. ایک طریقہ جو نہیں چاہیے وہ یہ کہ اس طرف میت کو رکھ کر ادھر سے اس کو ایسے لے کر جائیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہاں رکھ کر ایسے لے کر جائیں، یہ نہیں، ایسے رکھ کے یوں لے کر مگر قبلے کی جانب سے اس کو قبر میں اتارا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. 2-3 دفعہ دہرانے، بسم اللہ و باللہ وعلى ملة رسول الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے، صندوق میں ہی وہ میت آتی ہے اور اسی طرح اس کو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے تاکہ اس کا منہ اور سینہ
قبلے کی طرف ہو جائے. اور اس کا آسان طریقہ یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ میت کی پیٹھ کے نیچے نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا دے اور ہاتھ کو کروٹ سے الگ رکھیں. جہاں اس میں پریشانی ہو تو چت لٹا کر منہ قبلے کی طرف کر دیں. اب اکثر یہی معمول ہے. جیسے یہ اس کا چہرہ ہے تو اس کو تھوڑا سا سے if it's possible like I don't think it's possible in the corridor or in the coffin box, so sometimes it's hard. لیکن کیا کریں کہ at least in the body the deceased face should be on the right side اگر possible ہے تو. جو اس کا چہرہ ہے جی بس یہ چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. چہرہ ایسے لائک کرنا ہے کچھ نیچے رکھ کے یا کس طرح کی. ہمارے پاس بھی دیکھیں یہ پلو انسائیڈ کافن باکس کیا کرتے ہیں کہ باڈی پہ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے ٹلٹ کرتے ہیں تاکہ باڈی کا چہرہ رائٹ انسائیڈ کی طرف رہے. جب یہ اتنا مرحلہ طے ہو جائے میت کا چہرہ بھی آپ نے قبلے کی طرف کر دیا. اب اس کے بعد کفن کی جو بندشیں تھی یہ جو باندھا گیا تھا تو ان کو کھول دیا جائے. اب ان کی ضرورت نہیں, لیکن اگر نہ بھی کھولا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں پر کفن کی ان بندشوں کو کھولنے میں ستر کھلنے کا یا عورت کی بے پردگی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. میت کا منہ دیکھنے کے لیے قبلے کی جانب ہوا یا نہیں, عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. یہ عورت کے لیے کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوا ہے یعنی ہم چیک کرنا چاہتے ہیں قبر میں دفن ہونے کے بعد عورت کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا احتیاط رکھیں کہ اس کا چہرہ کھولتے ہوئے چیک کرتے ہوئے کسی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ یہ گرہ لگائیں گے کفن پہناتے وقت تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد. ایک دو مرتبہ اس کو دہرانا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ تقریباً مین چیزیں اہم ترین چیزیں غسل میت, کفن, جنازہ اور دفن ان چاروں ٹاپکس پہ بیان ہو گئی ہیں. ہوپ فلی آپ نے توجہ سے سنی ہوگی, لیکن جب اس طرح گیدرنگ میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے سنی جاتی ہے تو عام طور پر ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ سب کی توجہ کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. تو سم ٹائم ہم بیٹھے یہیں پر ہوتے ہیں لیکن اس وقت ذہن کہیں اور جا چکا ہوتا ہے اور پھر اس وقت جو چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ توجہ سے سنی نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طرح سے دماغ میں بیٹھتی نہیں. تو میرا ایک تو مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. ٹائم بائی ٹائم ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جو غسل میت کا طریقہ ہے اس کا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ طریقہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ویڈیو کی صورت میں بھی مل جائے گا. اس میں بھی طریقہ پورا کا پورا بیان کیا گیا. اس کو 2 3 4 دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کو تقریباً حفظ ہو جائے. یہ ایک ایپ ہے دعوت اسلامی کی مسلم فیونرل ایپ. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ سارا پروسیجر اس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. جب بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ پھر آپ کو ایزی ہوگا غسل دینے کے لیے. اب الحمدللہ یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں بھی آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس ویری شارٹ اینڈ سویٹ ٹیسٹ. اٹس ناٹ لینتھی, اٹس اونلی کپل آف کوسچن which will be asked. جو دینا چاہیں جو اس میں بھی پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ انشاءاللہ ایشو کریں گے. یہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں گڈ نیوز ہے کہ انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ میں نے دعوت اسلامی کے ماحول سے فیلڈ کورس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی اس میں دینا چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے یہاں پہ آ جائیں گے تو ہم ان سے
क्वेश्चन करेंगे, आप उसको आंसर करेंगे, तो हम उसको देख लेंगे जो जो करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो सबको आप बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह कि आपने यहाँ टाइम दिया। Thank you all for the mashallah who participated in this course and this very hopefully you learned a lot of things inshallah as well. Question चले 5 minutes के लिए हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इंशाल्लाह कुछ और भी करना है।